السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مسلم بھائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیں جو نبی کی شان کے لائق نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر کچھ بھائیوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، یہ غلط بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کو ہی لوگوں نے ختم کر دیا، جبکہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی رضاعت ہوئی، یعنی آپ کو دودھ پلایا گیا ام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ کے نکاح ہوئے، آپ کی اولادیں ہوئیں، آپ خوشی اور غم میں شریک ہوا کرتے تھے، غم میں کبھی آپ کے آنسو بھی بہتے، خوشی میں مسکرا بھی دیتے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور بشر ہونے کی حیثیت سے وہ بشر کے مثل ہی تھے۔ مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا تھا، اور نبی ہونے کی وجہ سے کچھ خصوصیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ قرآن کریم سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھیں گے، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں کچھ باتیں جیسا تم بھولتے ہو۔ یہ صحیح مسلم سجدہ سہو کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک ہی جگہ نہیں، کئی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک بات ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھجور کی فصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بتلایا۔ اس طریقے میں نقصان ہوا صحابہ اکرام کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اذا امرتکم بشیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما هو الظن، یہ میرا ایک گمان تھا کہ اس طریقے سے تم فصل کرو تو تم کو فائدہ ہو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، اور ظن جو ہوتا ہے، جو گمان جو ہوتا ہے، یہ درست بھی ہوتا ہے اور کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمائے، انما انا بشر مثلکم۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 401 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے 2470 میں، جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک ہو، لیکن تب بھی لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کرنا چاہا، بالکل اس طرح جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بلند کرنا چاہا تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود نے بلند کرنا چاہا عزیر علیہ السلام کے مقام کو تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسا بلند کیے انہوں نے کہ حقیقی مقام سے اٹھا کر ان کو پیش کیا جائے، اس سے بھی بلند کر کے دکھایا جائے جو مقام اللہ نے دیا ہے۔ تو یقینی بات ہے جب اللہ کے دیے ہوئے مقام سے زیادہ بلندی کریں گے تو خطا ہونا طے تھی۔ تو اس طرح ان مسلم بھائیوں سے کچھ خطا ہو گئی۔
سایہ تھا یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو دیکھیے اس کے لیے کچھ عام دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. مثال کے طور پر قرآن کریم سورہ رعد آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اور جتنی بھی مخلوقات آسمان و زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. یہ سورہ رعد قرآن کریم کی اس کی آیت نمبر 15 ہے. اس کے علاوہ اور آئیے سورہ نحل قرآن کریم کی 16 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سر بسجود ہوتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 48 ہے. اب دیکھیے دونوں آیتوں میں زمین اور آسمان میں اللہ کی جو بھی مخلوقات ہے اس مخلوق کے سائے کا ذکر ہے کہ ان کے سائے ہیں اور وہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے زمین میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق، بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے ضمن میں آئے کہ آپ کا بھی سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا. سایہ مبارک کی یہ کیفیت یقیناً ہے. کچھ احادیث ہم دیکھیں گے جس کے اندر خود اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 456 ایک حدیث ہے بڑی طویل جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا مگر پھر جلدی سے پیچھے ہٹا لیا. نماز کے بعد ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول نماز میں عمل کیا جو کبھی آپ کو اس سے پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے تو جی چاہا کہ اس میں کے کچھ پھل لے لوں، مگر مجھے حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں پیچھے ہٹ گیا. پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی، مجھ کو جہنم دکھائی گئی، حتی رأیت ظلی وظلکم، یہاں تک کہ اس کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے جلد 4 صفحہ نمبر 456. اب دیکھیے یہاں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اقرار کر رہے ہیں کہ حتی رأیت ظلی وظلکم، کہ اس میں نے میرا سایہ دیکھا اور تم سب کا بھی سایہ دیکھا. یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد جلد 6 صفحہ نمبر 132 میں، اور طبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ نمبر 127 میں، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 223 میں، جس کی راویہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طویل قصہ منقول ہے. اس قصے کو نہ بیان کرتے ہوئے میں استدلال والے جملے آپ کے سامنے رکھوں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فبینما انا یوما بنصف النہار اذا اتا لذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل.
بیان کرتی ہیں کہ اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہماری طرف آ رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از خود آ رہے تھے ان کے حجرے کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھ کر اس چیز کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں. تو یہ چیز بھی ثابت ہے کہ صحابہ صحابیات آپ کی ازواج مطہرات یہ خود بھی ایمان رکھتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا. ہم عقلی طور پر بھی غور کریں گے تو عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک موجود تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایک مضبوط جسم تھا، شیشے کی طرح نازک اور کمزور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو مضبوط بنایا تھا. یہ شیشہ ہوتا ہے وہ اتنا نازک اور کمزور ہوتا ہے کہ سورج کی شعاؤں کو روک نہیں پاتا، اس سبب اس کا سایہ آگے ہم کو نظر نہیں آتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت مضبوط تھا، سورج کی شعائیں رک جایا کرتی تھیں. جب سورج کی شعائیں نبی کے جسم سے رک جاتی تو آگے آپ کا سایہ پڑنا یہ بالکل لازم بات ہے. جو لوگ نبی کا سایہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو شیشے کی طرح کمزور جسم تسلیم کرتے ہیں. ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آگے ہم دیکھیں، ایک بات غور طلب ہے کہ اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس بھی تو پہنا کرتے تھے. آپ کا جبہ مبارک بھی تھا، آپ کی ردائے مبارک بھی تھی، آپ ان کو پہنا تو کرتے تھے. ان کا تو سایہ پڑتا ہوگا تب آپ پہنتے تھے. جب ظاہری بات ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں. یہ بات دو ناحیے سے غلط ہے. دیکھیے، اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو جو مٹی سے بنے ہوئے تھے، خاکی مخلوق تھے. تو اس طرح اللہ نے خاکی مخلوق کا مقام نور سے بلند کیا، بشر کا مقام نوری مخلوق سے بلند کیا ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق کہہ کر آپ کا مقام کم کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. دوسری چیز، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایسا مان لیجئے جبرائیل امین نوری مخلوق ہے، میکائیل نوری مخلوق ہے، ملک الموت نوری مخلوق ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا دانت شہید ہو گیا، یا آپ کے گال شہید ہو گئے، یا جبرائیل امین کو بخار آیا؟ نعوذ باللہ، کبھی یہ بات سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ نوری مخلوق میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. بشری مخلوق میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ بشریت کے تقاضے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے غال مبارک کو زخم آلود کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی. یہ ساری کی ساری چیزیں بشری مخلوق کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری مخلوق تھے. اور جہاں تک یہ کہنا کہ نوری مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط بات ہے. ایسا کہنا بھی غلط بات ہے. نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے دلائل خود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان کے والد کے تعلق سے. ان کے والد کو جب شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل و عیال ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، رونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبکینا اولا تبکین ما زالت الملائکۃ تدلہ باجنحتها حتی رفعتموہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب ہے الدخول علی المیت بعد الموت، اور حدیث نمبر ہے 1244. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تم انہیں یہاں سے اٹھا نہیں لیتے اس وقت تک فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے. فرشتے نوری مخلوق ہے، یہ 100% طے شدہ امر ہے. لیکن اس نوری مخلوق کا سایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہیں گے. تو ظاہری بات ہے فرشتے پروں کا سایہ کیوں ہے؟ تو فرشتوں کا سایہ ہے نا، تب تو سایہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ
تو نوری مخلوق بھی اگر ثابت ہو تو سایہ تو ہر حال میں ثابت ہوگا ہی ہوگا. بہت سے لوگوں نے اس طرح کی بات کرنا شروع کی کہ سایہ اگر ہو تو سایہ کے اوپر قدم رکھنے میں جاتا ہے, سایہ کی توہین ہوتی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سایہ مانے تو نبی کے سایہ کی توہین ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سایہ کی اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ کوئی چیز کے نیچے نہیں آتا, یہ ہر چیز کے اوپر ہی رہتا ہے. آپ قدم بھی رکھو تو قدم کے نیچے کبھی نہیں ہو پائے گا, یہ جب آئے گا قدم کے اوپر ہی آئے گا. اس لیے ایسا کہنا یہ بھی غلط بات ہے. کبھی کبھی تو یہ غلو اتنا بڑا ہمارے ان بھائیوں کا کہ گنبد خضرا کے بارے میں اعلان کر دیے کہ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا. آج بھی افسوس کی بات ہے کہ جب بھائیوں نے فوٹو لے کر اس کی ویڈیو بنا کر اس کے سائے سینڈ کیے تو لوگ اس معاملے میں پھر شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے قوال نے جھوٹی باتیں مشہور کی تھی. یہ ویڈیو تو آ رہی ہیں, یہ فوٹو تو آ رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ پڑتا ہے. اور ظاہر بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, اس زمین میں آپ کا جسد مبارک جسم مبارک چلتا تھا, پھرتا تھا, گھومتا تھا, کھاتے پیتے تھے, تب جس حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اس حجرے کا تو سایہ گرتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں چلے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ قبر کے اوپر جو گنبد ہے اس کا سایہ نہیں پڑتا. کتنی بڑی جھوٹی بات ہے. تو دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم خوب بلند کریں, لیکن نبی کے مقام میں وہی باتیں کہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں, اور وہ باتیں جو اللہ نے نبی کے مقام کو بلند کرتے ہوئے نہیں بیان کی, ان باتوں کے ذریعے ہم نبی کے مقام کو اگر بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے مقام کو بلند کیا ہے. ان کا بلند کرنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں کر رہے ہیں, لیکن وہ بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہم ایسا نہ کریں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم, لوگوں میرے مقام کو ایسا بلند نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے مقام کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسول, لہذا تم بھی مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی طرح نبی کا مقام میں غلو کرنے سے منع کر دیا. ہم سب بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی کے مقام کو صرف اتنا رکھیں جتنا اللہ نے رکھا ہے, اور یقین رکھیں کہ وہی سب سے بلند مقام ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کی اور صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.